نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے تھیلیسیمیا کے جو کیسز ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. جی, یہ ایس ایم ٹی کی طرف سے ہمارا پہلا اوپن ڈے ہے. یہ 2 دن پہ مشتمل ہے. بلڈ جگر تو بلڈ بناتا ہی نہیں ہے, ہم دوسروں کے سہارے پہ زندہ ہیں. ان کا بہت شکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ ساری کائنات کی جان بچاتا ہے. وہ ٹیسٹ نہیں کروایا ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. فوج میں جاؤ گے تو بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ فوجی بنو گے. اچھا سلمان, اسکول جاتے ہو؟ نہیں. کیوں نہیں جاتے؟ اسکول کیوں نہیں جاتے؟ پہلے ہو بڑا ہونا پھر. اچھا برتھ ڈے ہوگے تو پھر اسکول جاؤ گے. چوڑا کے پکڑنا. چوڑا کی پکڑنا ہے. سب سے بڑے چور کون سے کو پکڑو گے؟ برتھ ڈے آ گئی. میں اس ٹائم موجود ہوں ضلع کونسل ہال میرپور آزاد کشمیر میں. یہاں پہ ایس ایم ٹی کی جانب سے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. یہاں پہ موجود ڈاکٹر حضرات سے بھی جانیں گے آیا کہ پاکستان میں جو تھیلیسیمیا کے کیسز ہیں یہ کیوں بڑھ رہے ہیں, اور یہاں پہ موجود انتظامیہ سے بھی جانیں گے آیا کہ جو آج کا جو ایونٹ ہے یہ پیشنٹ کے لیے کیسے فائدہ مند رہے گا, اور آج کے ایونٹ میں جو کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ موجود جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ان سے بھی یہ بات چیت کریں گے اور جانیں گے آیا کہ روزمرہ کی زندگی میں ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں. جی, یہ ایس ایم ٹی کی طرف سے ہمارا پہلا اوپن ڈے ہے. یہ 2 دن پہ مشتمل ہے. تو ایس ایم ٹی جو ہے نا الحمدللہ سن 2010 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. ہم ضلع ہری پور میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے, جس کی وجہ سے بچے دور دور سے ہم سے رابطہ کر رہے تھے. عطا کہ ہمارے جو ٹرسٹیز یو کے میں ہیں, جو ہمارے بانی ہیں قبلہ مفتی قاضی اسد رضا صاحب, ان کی بھی خواہش تھی کہ ضلع ڈسٹرکٹ میرپور میں کچھ کام کیا جائے. تو انشاءاللہ پچھلے سال سے ہم نے یہاں این او سی کے لیے درخواست دی تھی, تو ابھی کافی پروسیس نزدیک ہو چکا ہے. تو ویلفیئر آفس کے تھرو ہم نے کام ابھی شروع کیا ہے. تو 5 تاریخ کو ہم نے رجسٹریشن کی تھی, پھر 18 کو بلڈز لیے تھے. تو آج الحمدللہ 29 کو ہماری پہلی او پی ڈی ہے, کل بھی او پی ڈی ہوگی. انیشلی جو ہے نا تقریباً 56 بچوں نے رابطہ کیا. آج الحمدللہ ہم 84 سے اوپر چلے گئے. تو ابھی بھی لوگ رابطے کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے, ان کے ہم نے پی سی آر ٹیسٹ کرائے ہیں, بیٹا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائے ہیں, فیریٹن ٹیسٹ کرائے ہیں, ان کے ہیپاٹائٹس بی سی ٹیسٹ کرائے ہیں, تاکہ صحیح پتہ چلے کہ ان کی کیا صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اچھی خاصی ایکسپینسو میڈیسن ہے, کیونکہ یہ میڈیسن وزن کے حساب سے ہوتی ہے. چھوٹے بچے کی میڈیسن 5 سے 8 ہزار, بڑے بچے کی یہ 15 سے 22 28 ہزار یہ مطلب اس کی کاسٹ ہے. تو یہ اچھی خاصی کاسٹ ہے. یہ بدقسمتی سے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے جو مین وجوہات ہے وہ اویئرنیس. ہمارے پاس اویئرنیس نہیں, نہ کچھ پریونشن پہ کام ہو رہا ہے. البتہ خون پہ کام ہو رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جو خون دے رہے ہیں بس یہ تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ ہے. یہ ٹریٹمنٹ نہیں. خون جو ہے نا ایک جو ہے نا لائف لائن ہے بچوں کے لیے, لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ ہمیں کام کرنا وہ پریونشن. اور انشاءاللہ ایس ایم ٹی ڈسٹرکٹ میرپور میں باقی اداروں کے ساتھ مل کر, ویلفیئر آفس کے ساتھ مل کر, یونیورسٹی کالج کے ساتھ مل کر پریونشن پہ کام کرے گی. فی الحال تو اس چیز کی کوئی خاص ہمیں شواہد نہیں ملے. حالانکہ پاکستان میں جو 5 سے 7% پاپولیشن ہے وہ تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں. 5 سے 5 سے 7% تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں. اگر صحیح طریقے سے اسے ٹریٹ کیا جائے تو یہ مطلب ان کی جو بجٹ ہے ساری ہیلتھ پہ چلی جائے گی. لہٰذا یہ وقت ہے ہمیں اس چیز پہ غور سے دیکھنا چاہیے. جیسے کے پی کے میں حکومت نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ شادی سے پہلے آپ کے پاس تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اسی طرح پورے پاکستان میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے, اور بالخصوص ہمارے آزاد کشمیر میں بھی یہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پریونشن کی طرف پنجاب میں انہوں نے پریونشن کے لیے کچھ ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں. مطلب دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کچھ جائز چیزیں جو ہیں آپ کرا سکتے ہیں. جیسے ڈیورنگ پریگننسی پہلے 10 سے 16 ہفتے کے اندر اندر آپ ایک ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ کا بیبی ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہے یا نارمل ہے. مطلب اس قسم کی چیزیں ہیں. وہ ٹیسٹ جو ہے نا سی وی ایس ٹیسٹ وہ 18,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. غریب مطلب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ سب جو ہے نا چیریٹیز این جی اوز کر رہی ہیں. اور میری درخواست ہے جو ہمارے وزیر صحت ہیں, باقی جو ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہیں, ان سے ہماری التجا ہے کہ خدا را آگے بڑھیں, ہمارا ساتھ دیں. یہ مل کر کام ہوتا ہے, ایک فرد واحد نہیں کام کر سکتا. اگر ہم ضلع میرپور میں کام شروع کر رہے ہیں, اسی طرح ہمارا ساتھ دیں, کوئی ٹیسٹ فیسلٹی ہمارے لیے اویل کریں. یہ جو فیملیز ہیں جو آلریڈی تھیلیسیمیا میجر ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں. جو ہماری فیملیز ہیں ان میں سے 30 to 35% ان کی خالہ, پھپھو, چاچا, ماموں یہ تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں.
इंशाल्लाह इनिशियली तो अभी आप देख रहे हैं जैसे आज डिस्ट्रिक्ट मीरपुर काउंसिल ऑफिस में हमने किया, इंशाल्लाह हम देख रहे हैं क्योंकि कोई मुनासिब जगह हो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सारे DHQ में हो रहे हैं, लिहाजा हमें कोई एक ऑफिस चाहिए जहाँ कोई इनफ कैपेसिटी हो जो हमारे पेशेंट से आकर वहाँ मेडिसिन ले सकें और डॉक्टर चेकअप कर सके। जैसे हमारे थैलेसीमिया डॉक्टर आज पेशावर से आए, वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ़ इलाकों से हेमाटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट लाएंगे ताकि ये बच्चे भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में फ़िलहाल हम किराए पे बिल्डिंग देख रहे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में स्टेट ऑफ द आर्ट थैलेसीमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले 5 तारीख को हम 5 नवंबर को मीरपुर में आए थे, तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था, फिर उसके बाद 18 तारीख को हमने जो है बच्चों के टेस्ट वगैरह किए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 नवंबर को हमने बच्चों के लिए प्रॉपर डॉक्टर आए हैं और उनके साथ हमारी पूरी टीम आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का अच्छी तरह चेकअप होने के बाद उनके लिए मेडिसिन एडवाइस की जा रही है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में जब हम आए थे 5 तारीख, हमारे पास मीरपुर की एक बच्ची आई थी नूर फातिमा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। इंतहाई हमें दुख हुआ है। 5 तारीख को बच्ची आई थी, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, फिर 18 तारीख को भी आई है हमारे पास अपना ब्लड टेस्ट देने के लिए, टेस्ट वगैरह भी उसके हो गए थे। तो अभी हमें 2 से 3 दिन पहले पता चला है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इंतहाई ज़्यादा बच्चों की हालत ख़राब है, हमने देखा है जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर जैसे इस एरिया में कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बच्चों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों अल्हम्दुलिल्लाह हम SMT थैलेसीमिया सेंटर हरीपुर में 2010 से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसी चीज़ों से हम भी गुज़रे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे बच्चों की जो पोजीशन है वो बहुत ही बेहतर है। तो हम ये फ़ख्र से कहते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से कि बाज़ हमारे बच्चे जो हैं उनको 1-1 साल का दुरानिया हो गया, उनको ब्लड नहीं लगा। तो इसलिए हमारी भी ये आरज़ू थी कि हमारे जो बानी हैं मुफ्ती काजी हसन रज़ा साहब, उनकी भी ख्वाहिश है, हमारे जो अल्ताफ़ साहब हैं इनके साथ जितनी इनकी पूरी टीम है, इनके साथ ट्रस्टी हैं, उनकी भी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारा भी ये है कि हमारे बहुत सारे डोनर हज़रात जो हैं वो मीरपुर इसी इलाके से बिलोंग करते हैं। तो हमारी अपनी भी ख्वाहिश है कि हमारा जिस तरह हरीपुर में सेंटर है, एक अच्छा सेंटर इधर कायम हो और इन बच्चों का प्रॉपर इलाज किया जा सके और प्रॉपर इनकी मेडिसन, प्रॉपर इनको देखभाल किया जा सके। तो मेरी देखने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर UK में है या किसी भी कंट्री में है, उनके लिए मेरी ये इल्तमास है कि पहले भी आप लोग बहुत ज़्यादा SMT सेव द मदर ट्रस्ट के साथ तावन कर रहे हैं, अभी आपके तावन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका इंशाअल्लाह तावन रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह मीरपुर के अंदर एक अच्छा थैलेसीमिया सेंटर कायम किया जाएगा। जी, ये आज यहाँ पे मीरपुर में SMT थैलेसीमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए एक अवेयरनेस और प्रिवेंशन सेंटर का इनेकाद किया गया है। दूसरा, आज यहाँ पे पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी हुई है थैलेसीमिया के पेशेंट्स की, और उनके लिए एक फ्री OPD का भी आज इनेकाद हुआ है। तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए मीरपुर में ये जो स्टैंडर्ड इलाज की जो सहूलियात हैं उसको फ़राहम करने के लिए, थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगियों में मुश्किलात कम करने के लिए और उनके एक अच्छे इलाज के लिए ये SMT ने आज यहाँ पे अपने एफ़र्ट्स का आगाज़ किया है, और आज यहाँ पे OPD भी हो रही है। हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए हम इनको इलाज मुआलजे की सहूलियात भी फ़राहम कर रहे हैं, और बाकी भी जो है इनको डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से तो इनको हम हिदायत दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी। इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में थैलेसीमिया के हवाले से आवाम में, सोसाइटी में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। लोगों को पहले तो ये पता नहीं है कि थैलेसीमिया क्या है, फिर ये भी पता नहीं है कि इससे जो है बचाव या जो है इसका तदारुक किस तरीके से किया जा सकता है। तो चूँकि शऊर नहीं है, आगाही नहीं है, तो इस वजह से थैलेसीमिया के जो केसेस हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पे हर साल तकरीबन 5000 नए जो बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर के
وہ پیدا ہو رہے ہیں. 5,000 نئے کیسز تھیلیسیمیا میجر کے پاکستان میں ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں تھیلیسیمیا مائنر یا جس کو ہم تھیلیسیمیا کیریئر کہتے ہیں اس کی شرح 5 سے 7% تک ہے. تو اس حساب سے پاکستان میں اس وقت تقریباً 1,45,00,000 لوگ یہ تھیلیسیمیا مائنر یا کیریئرز ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر یعنی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے بچوں میں جو ہے تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جن کو پھر ساری زندگی کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا میجر کے جو کیسز ہیں یہ مزید نہ بڑھیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ شادی سے پہلے جو ہے ہمیں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ یہ ہمیں لازمی کرنا پڑے گا، یہ ہمیں مینڈیٹری کروانا پڑے گا تھرو لیجسلیشن اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن، یا اگر عوام میں خود اتنا شعور آ جاتا ہے ہم سب خود جو ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ہم تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ شادی کے وقت ہو، لیکن چونکہ شادی کے وقت انسان کی عملی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو شادی سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو اپنا یہ سٹیٹس پتہ ہو، اور ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ تھیلیسیمیا کیریئرز کے درمیان جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے روک سکیں، قانوناً اس کی اجازت نہ دی جائے. تو اس طریقے سے ہم پھر یہ جو ہے تھیلیسیمیا پر قابو پا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے پوری دنیا میں یہ چیز ایسے ہی ہو رہی ہے، جن ممالک میں تھیلیسیمیا پر قابو پایا گیا ہے انہوں نے یہی اقدامات کیے ہیں. ایک تو عوام میں شعور اجاگر کیا ہے کہ آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کریں، دوسرا انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے یا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہوگا. تو اس طریقے سے انہوں نے تھیلیسیمیا کو کنٹرول کیا. چونکہ تھیلیسیمیا ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، یعنی ایک موروثی مرض ہوتا ہے جو کہ جینز کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اگر تو کوئی تھیلیسیمیا کیریئر ہے، اس کو اپنے سٹیٹس کا پتہ ہے کہ میں تھیلیسیمیا کیریئر ہوں یا مائنر ہوں، تو اس کو شادی کے وقت یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا پہلے ٹیسٹ کر لے، اور اگر تو وہ نارمل ہے تو پھر تو بالکل دے کین گو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے یا کیریئر ہے تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب دو تھیلیسیمیا کیریئر آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے ہر جو پیدا ہونے والے بچے میں 25% یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا بیمار ہو، یعنی جن کو شدید قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور ان کو خون لگانا پڑتا ہے. جی تھیلیسیمیا کے. آپ کو کتنے عرصے سے یہ بیماری ہے؟ مجھے 27 سال سے ہے. 27 سال سے. جی. آپ بتائیں کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ کیا اثر ہوا؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے نا. یہ بلڈ نہ ہو تو پھر انسان کی باڈی تو خالی ہے ایک قسم کی، کیونکہ انسان تو ٹوٹل بلڈ پہ چلتا ہے نا. تو ہمارا بلڈ جگر تو بلڈ نہ بناتا ہی نہیں ہے، ہم دوسروں کے سہارے پہ زندہ ہیں. ہمیں اگر ماسٹر یونیورسٹی ہے ہمارے پاس، تو اس سے بہت زیادہ بچے تعاون کرتے ہیں، ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو اس سے ہمارا جو میرپور آزاد کشمیر میں بلڈ سینٹر ہے، تھیلیسیمیا سینٹر، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ بلڈ ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہوئی ہے ابھی ماسٹر یونیورسٹی کی وجہ سے، جو بچے آ کے خود ہمیں بلڈ دے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مقام فارغ مطلب ابھی پیچھے ریسنٹلی یونیورسٹی بند تھی، 1-2 سیمسٹر کا مطلب کچھ منتھ کا غیاب ہوتا ہے یا چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ایسا سمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ونٹر میں یونیورسٹی کچھ دنوں کے لیے آف ہوتی ہے، تو اس دنوں میں پرابلم نہیں بنتی ہوگی؟ دیکھیں پہلے تو شعور نہیں تھا نا، لیکن اب بچوں میں خود شعور ہے، وہ خود آ کے دے جاتے ہیں بلڈ. اگر یونیورسٹی بند ہونا تو وہ جو سمجھتے ہیں نا ہمیں 3 منتھ سے اوپر ہو گیا ہے تو وہ خود آ کے بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں صرف اگر ہوتی ہے پریشانی تو وہ رمضان میں ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں کافی زیادہ بچے روزے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بلڈ نہیں دیتا، تو ان دنوں میں ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے. تو ویسے ہمارا بلڈ عرفان جو ہے نا سرکاری بلڈ بینک، یہ ہمارا پوری سپورٹ کرتا ہے. السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 24 سال عمر ہے. 24 سال. جی. اچھا تو آپ کو کتنے عرصے سے یہ بیماری ہے؟ یہ مجھے 9 سال سے ہے. 9 سال سے. تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا چینجنگ ہے؟ اس کی وجہ سے یہ چینجنگ ہے کہ نہ یہ نہیں کہ کوئی نہ اسٹڈی وغیرہ کر سکتا ہوں، اور نہ ہی اس کے حوالے سے یہ نہیں کہ کوئی بزنس وغیرہ، نہ ہی یہ نہیں کہ کوئی جاب وغیرہ کر سکتا ہوں. جی یہاں پہ دے رہے ہیں میڈیسن وغیرہ دے رہے ہیں آئرن کی، ٹھیک ہے. اور بلڈ جو ہے ہمیں وہ بھی اندر سے ہی مل جاتا ہے.
ٹھیک ہے, آپ کو بلڈ ایزیلی مل جاتا ہے؟ جی جی, رمضان میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, باقی ہمیں مل جاتا ہے. ان کا بہت شکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ تو ساری کائنات کی جان بچاتا ہے. تو ان کا بہت شکریہ ہے جو ہماری جان بچاتے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بہت شکریہ, بہت ان کی مہربانی کہ ہمیں وہ نئی زندگی وہ دے رہے ہیں. یہ تقریباً 3 ماہ کا تھا تو یہ پرابلم شروع ہوئی تھی. مطلب ہوتا ہے نا جیسا کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کراتے ہیں ہاں جی, تھیلیسیمیا کا, تو وہ وہ ٹیسٹ نہیں کروایا ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. مین وجہ کیا تھی کہ آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا؟ پتہ ہی نہیں تھا, معلوم ہی نہیں تھا یہ بیماری ہوتی ہے یا نہیں. پہلی بار سنا ہے جب ہم نے اس بچے کا ٹیسٹ کروایا تو اس وقت پتہ چلا ہے کہ مطلب اس سے پہلے آپ کو کسی طریقے سے کچھ بھی اویئرنیس نہیں؟ نہیں کوئی اویئرنیس نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آج ایس ایم ٹی سے انڈر یہ جو ہوا ہے تو اس سے آپ کے لیے کیسے بینیفٹ ہے؟ یہاں پہ آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں, یا جو ڈاکٹر کی فیسلٹیز ہے پرووائڈ کی گئی ہے, میڈیسنس پرووائڈ کی گئی ہیں, یا کہ اور کیا بینیفٹ کیا ہوا ہے؟ میڈیسن بھی اور ڈاکٹر بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے الحمد للہ کہ ادھر ہمیں سہولت ملی ہے, کافی ساری سہولت ملی ہے ایس ایم ٹی کی مدد سے. بہت ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیبی کو کتنے دنوں بعد خون لگاتے ہیں؟ یہ تقریباً 15-20 دن بعد. ٹھیک ہے, 15 سے 20 دن بعد. بھائی آپ مینیج ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے ہاں, لیکن آنا بہت دور سے پڑتا ہے. ہو جاتا ہے ادھر میر پر, مشکل سے ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. مطلب کن دنوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے؟ اور جو آیا کہ جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان میں جو تعداد ہے وہ زیادہ ینگ ہوتی ہے, یونیورسٹی کی ہوتی ہے, کون سے مطلب لوگ زیادہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ یہ یونیورسٹی کے میرے خیال میں, یونیورسٹی یا کالج وغیرہ کے لڑکے زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے, اگر جو ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے نام دیکھ رہے ہوں گے آپ کو, تو ان کے نام کوئی پیغام کرنا چاہیں گے؟ ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کو ایک سہارا دیا ہے. بہت بہت شکریہ ان کا. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ حتیب. حتیب. اچھا حتیب, آپ اسکول جاتے ہو؟ یس. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ میں پڑھتے ہو. اچھا حتیب, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ مطلب لوگ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, پولیس میں جاتے ہیں, فوج میں جاتے ہیں, تو آپ کہاں پہ جاؤ گے؟ فوج میں جاؤ گے آرمی سے؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم. ابراہیم نام ہے آپ کا. اچھا ابراہیم, آپ اسکول جاتے ہو؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں. نرسری. اچھا نرسری میں پڑھتے ہو. ٹھیک ہے, تو اچھا بتاؤ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ فوجی. فوجی بنو گے؟ فوجی کیوں بنو گے؟ ویسے ہی بنو گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. سلمان. اچھا سلمان, اسکول جاتے ہو؟ نہیں. کیوں نہیں جاتے اسکول؟ کیوں نہیں جاتے؟ پہلے ہو بڑا ہونا پھر. اچھا برتھ ڈے ہوگے تو پھر اسکول جاؤ گے؟ جی. اچھا تو ٹھیک ہے, بڑے ہوگے کیا بنو گے؟ فوجی. فوجی بنو گے؟ فوجی کیوں بنو گے؟ چوڑا کے پکڑنا. چوڑا کی پکڑنا ہے. سب سے بڑے چور کون سے کو پکڑو گے؟ بڑے آ گئی. بڑھیا چوڑا کی پکڑنا ہے, چھوٹے چوروں کو نہیں پکڑنا. ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حمزہ شفایت ہے. اچھا شفایت, آپ اسکول جاتے ہو؟ جی جاتا تھا, یہ 8 پر ہی تو چھوڑ دیا پھر. 8 تک پڑھے ہو؟ جی. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کی ایج کیا ہے, عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 16 سال ہے, اور یہ مجھے بلڈ 10 سال سے لگنا شروع ہوا. اچھا, جب 10 سال کے سب سے آپ کو جی. تھیلیسیمیا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ بڑے ہو کے کیا بننا پسند کرو گے؟ جو کچھ مطلب فار ایگزامپل ہوتی ہے نا بندے کی ایک وش ہوتی ہے, جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں میں آرمی میں جاؤں گا, کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں گا, کچھ کہتے ہیں میں نے پولیس میں جانا ہے, کچھ کہتے ہیں میں نے سیاستدان بننا ہے, کچھ کہتے ہیں میں نے صحافی بننا ہے. تو آپ کی کیا؟ میں نے اس میں سوچا نہیں. اب کبھی نہیں سوچا؟ سوچنا. ابو. ابو. امی کیوں نہیں پسند؟ آپ نے بولا ایک کا بتاؤ. یہاں پہ مجھے ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں کزن میرج کی ریشو بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے پاکستان میں تھلسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی شادی کریں اس سے پہلے تھلسیمیا ٹیسٹ لازمی کرائیں, تاکہ جو آنے والی نسلیں انہیں تھلسیمیا سے پاک کیا جا سکے. ہمارے خوابوں کی تعمیر تھلسیمیا سے پاک. آزاد کشمیر. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حامد اقبال گجر, روز نیوز میرپور, آزاد کشمیر.